اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خداوند متعال کے لیے جو خلق کائنات سے اپنے وجود کا اور پیدا شدہ مخلوقات سے اپنے قدیم ازلی ہونے کا اور ان کی باہمی شباہت سے اپنے بے نظیر ہونے کا پتہ دینے والا ہے۔ میرے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا عسکری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہوتی ہے عقائد، اخلاقیات اور فقہی احکام پر گفتگو، اور آج پھر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب مولانا سید قاسم علی نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پچھلے پروگرام میں اس دعا کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی جو ماہ مبارک رمضان میں ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کی جو گفتگو تھی وہ مکمل نہ ہو سکی۔ آج ہم اس کے بقیہ حصے پر گفتگو کریں گے اور آپ سے گزارش ہے کہ اس دعا کے جو بقیہ معارف ہیں ان پر روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دعا کہ جو ماہ رمضان المبارک کے بعد ماہ رمضان المبارک میں ہر نماز کے بعد پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، اس دعا کے متعلق آج ہماری دوسری اور آخری گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا جا رہا ہے۔ کہا گیا تھا یا علیو یا عظیم یا غفورو یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہاں پر میں نے کہا تھا کہ دو باتیں ہیں جن کی طرف میں متوجہ کروانا چاہتا ہوں۔ جی جی پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم مانگ دعا رہے ہیں اور دعا میں کسی چیز کو طلب کیا جاتا ہے، جی تو یہاں پر اللہ کی صفات کا تذکرہ ہی کیوں ہوا، اس کی میں نے مکمل وضاحت کر دی۔ آج میں آپ کی خدمت میں وہ دو باتوں میں سے دوسری بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ اب سوال ہے کہ اللہ کی ان 7 صفات کا ہی تذکرہ کیوں ہوا؟ سبحان اللہ۔ حالانکہ اللہ کی لا تعداد صفات ہے، قرآن میں واضح طور پہ کہا کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ تو اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی ہر ایک نعمت اس کی صفت ہے، بے شک۔ یعنی جب اس کی نعمتیں نہیں گن سکتے اور نعمت بے معنی صفت ہے، تو جب آپ صفت کو نعمتوں کو نہیں گن سکتے گویا کہ آپ اس کی صفات کو بھی نہیں گن سکتے۔ تو اللہ کی لا تعداد صفات میں سے صرف 7 کا ہی تذکرہ کیوں ہوا؟ 2 بھی ہو سکتی تھی، 3 بھی ہو سکتی تھی، یا 7 سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی، صرف 7 کا ہی عدد کیوں چنا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، شاید اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے اور اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے فوراً بعد امام نے اس دعا میں ماہ رمضان المبارک کا تعارف کروایا، اور اس ماہ رمضان المبارک کا تعارف کرواتے ہوئے امام نے 7 صفات لگائیں ماہ رمضان المبارک کی۔ تو شاید اس لیے پہلے 7 صفات اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا اور اب ماہ رمضان المبارک کی 7 صفات کا تذکرہ کیا۔ سبحان اللہ۔ کہا گیا کہ ہذا شہر، یہ وہ مہینہ ہے، عظمتہ، کہ جس کو تو نے پہلی صفت عظمتہ، کہ جس کو تو نے اے اللہ تو نے عظمت دی، وکرمتہ، دوسری صفت کہ جس کو تو نے کرامت بخشی، تیسری صفت وشرفتہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو تو نے شرافت بخشی، چوتھی صفت وفضلتہ علی الشہور، کہ وہ والا مہینہ ہے کہ جس کو تو نے تمام مہینوں سے افضل قرار دیا۔ البتہ علی الشہور کا تعلق تمام صفات کے ساتھ ہے کہ جس کو تو نے فضیلت دی، شرافت دی، کرامت دی تمام مہینوں سے زیادہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ کس قدر عظمت دی، کس قدر فضیلت دی، کس قدر کرامتیں بخشیں، کس قدر شرافتیں بخشیں اللہ نے اس مہینے کو، کہ مولا امیر علیہ السلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں، اور یقین جانیے کہ اس سے بڑا ماہ رمضان المبارک کا اس سے بڑا کوئی جملہ ہے ہی نہیں ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے۔ مولا فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو سن لو، ان ھذا الشہر شہر، بے شک یہ وہ والا مہینہ ہے کا فضلہ اللہ علی سائر الشہور، کہ جس کو اللہ نے باقی تمام مہینوں سے زیادہ اس طرح فضیلت بخشی ہے، کا فضلنا اہل البیت علی سائر الناس، کہ جس طرح ہم اہل بیت کو دوسرے لوگوں پر اللہ نے فضیلت بخشی ہے، اسی طرح اللہ نے اس مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت بخشی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ يُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، یہ وہ مہینہ کہ جس میں اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، وَأَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، اور اللہ نے اس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے، وَيُغَلِّقُ فِيهِ الْأَبْوَابُ النِّيرَانِ، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آگ کے دروازے بند کر دیے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر پانچویں صفت جو ماہ رمضان کی اس دعا میں ذکر ہوئی، وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذِي فَرَضْتَ صِيَامَهُ عَلَيْهِ، اور اے اللہ یہ وہ والا مہینہ ہے کہ جس میں تو نے مجھ پر روزے فرض کیے۔ سبحان اللہ۔ چھٹی صفت وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ، اور یہ وہ والا مہینہ ہے کہ جس میں تو نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور پھر اس کے فوراً بعد قرآن مجید کی صفات کا ذکر ہوا۔ پہلی صفت ہدی للناس، وہ قرآن کے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، وبینات من الہدی، اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں ہدایت کی نشانیاں موجود ہیں، والفرقان، اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں حق اور باطل کو جدا کرنے کی ہر بات موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ساتویں صفت جو اس میں قرآن مجید کی ذکر ہوئی، وَجَعَلْتَ فِيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اور یہ وہ والا مہینہ ہے کہ جس میں تو نے لیلۃ القدر کو قرار دیا۔ اور پھر اس کے بعد لیلۃ القدر کی تعریف کر رہے ہیں مولا، لیلۃ القدر بتا رہے ہیں کہ کیا ہے، وَجَعَلْتَهَا خَيْرًا مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور قرآن میں بھی ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے جتنی بہتر ہے، بلکہ کہا 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر۔ اب 1 گنا، 2 گنا، 3 گنا، کس گنا بہتر ہے یہ امام ہی جانے، اللہ جانے، اللہ کی مصلحت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فیاض المن نے، اے میرے محسن، اے احسان کرنے والی ذات، ولا یمن علیک، تو ایسی ذات ہے کہ جس پہ احسان نہیں کیا جا سکتا۔ منا، تو ایک احسان کر دے، علیہ، مجھ پہ، تو مجھ پہ صرف ایک احسان کر دے، بے فقاتی رقبتی من النار، میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اللہ اکبر۔ فی من تمن علیہ، جیسا کہ تو نے دوسرے لوگوں پہ احسانات کیے ہیں، اسی طرح تو مجھ پہ بھی احسان کرتے ہوئے میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اور ایک روایت میں بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت 1,00,000 لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما، بِرَحْمَتِكَ یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والی ذات۔ بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے بہترین گفتگو کی ماہ مبارک رمضان میں ہر نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعا کے حوالے سے، اور بڑے بہترین انداز میں اس کے معارف بیان فرمائے۔ خداوند متعال آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ آغا صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے آخر میں ایک فقہی سوال ہوتا ہے، تو میں آپ سے میرا آج کا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے کا کیا حکم ہے؟ جی دیکھیں، جھوٹ بولنا فعل حرام ہے، جی، اور روزے کی حالت میں تو بدرجہ اولا حرام ہو جائے گا۔ جی، کیونکہ گناہ کے لیے ایک چیز، گناہ اور ثواب کے لیے ایک چیز بڑی مہم ہے۔ جس قدر وقت اور جگہ مقدس ہوتی چلی جائے گی، اسی طرح آپ کی جو ثواب ہے اس کا درجہ بھی بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اور اسی طرح جس قدر آپ کی وقت اور جگہ مقدس ہوتی چلی جائے گی، اگر اس میں گناہ کریں گے تو اس کی شدت، گناہ کی جو شدت ہے، عذاب ہے، وہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس میں اگر روزے کی حالت میں جھوٹ بولا جائے، ہر ایک جھوٹ روزے کی حالت میں روزے کو باطل نہیں کرتا۔ وہ جھوٹ کہ جو اللہ اور ائمہ معصومین میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جھوٹ جو اللہ، رسول اور ائمہ معصومین میں سے کسی کی طرف جھوٹی نسبت دینا، وہ جھوٹ جو ہے روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ السلام علیکم۔ جی، بہت شکریہ آغا صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ خدا آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ تھے شریک گفتگو جناب مولانا سید قاسم علی نقوی صاحب، مدرس جامعہ علوم اسلامی، جو کہ ماہ مبارک رمضان میں نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعا کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، اور بہت ہی بہترین انداز میں انہوں نے اس دعا کے معارف اور مضامین کو بیان فرمایا۔ دعا ہے خداوند متعال سے کہ خداوند متعال ہمیں سیرت معصومین علیہ السلام کو سمجھنے اور خداوند متعال کی حقیقی معرفت عطا فرمائے۔
اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام، اللہ نگہبان۔